السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو یارک سے ایک بہن نے سوال کیا، محترم حافظ صاحب، میں نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی ہے، کیا اب میں 14 سجدے ایک ساتھ کروں اور سجدے کرنے سے پہلے نماز کی طرح کھڑے ہونا اور ثنا پڑھنا ہے؟ ڈاکٹر حافظ صالح صاحب، مہربانی ہوگی سجدے تلاوت کرنے کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں جو سجدے ہیں وہ 14 نہیں ہیں، 15 سجدے کی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرو بن العاص کو جو ہے سکھایا تھا، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سورہ حج کے اندر جو ہیں وہ 2 سجدے ہیں، اور اب ان کو جو ہے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ اس کے لیے وضو جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وضو ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے بغیر وضو کے بھی جو ہے یہ سجدہ کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زید بن ثابت کو جو ہے سورہ نجم جب پڑھی تو اس وقت جو ہے سجدہ آیا تو انہوں نے نہیں کیا، اور خود ہمارے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یفرض السجود الا نشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا مگر ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو سجدہ کریں گے، نہ چاہیں تو سجدہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم سجدہ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، سجدہ نہیں کریں گے تو ہم پر کسی قسم کی کوئی گناہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے ہیں، ان مسائل کو آپ سمجھ لیں۔ اور سجدے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے جو بیان ہوا ہے، سیدھا آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں چلے جانے، اور سجدے کے اندر جا کر جو ہے آپ نے جو سجدہ تلاوت کی دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، سنن ترمذی کے اندر موجود ہیں، 2 دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دعا تو یہ ہے، سجد وجہی للذی خلقہ، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ٹھیک ہے، اور حاکم نے اس میں ایک حدیث میں، ایک روایت میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، یہ یاد کر لیں۔ دوسری دعا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ ٹھیک ہے، اور یہ دوسری دعا ہے، اور ان دعاؤں میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے اجر لکھ دے اور اس سے میرا ایک گناہ معاف کر دے، اور اس کے جو ہے میرے نیک اعمال میں اسے جو ہے جمع کر لے، اور اسے اس سے اسی طرح قبول کر لے جس طرح جو ہے داؤد علیہ السلام سے آپ نے سجدہ قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس دعا کا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ تو آپ نے یہ اس طرح سجدہ کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہ دعائیں نہیں آتی تو علماء کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو مشہور دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ تو یہ دعائیں جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سجدہ جو ہے دیکھیں آپ نے کس طرح کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے جب آپ جائیں گے سجدے میں تو آپ نے اس کو جو ہے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور دعا سجدے کرنے کا جو طریقہ ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں آپ نے زمین پر ہاتھ رکھنے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے سجدہ کرنا ہے جس طرح نماز کا ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کے جو ہے اٹھ کر جو ہے آپ نے اللہ اکبر کہنا۔ تو اور یہ سجدہ ہے۔ باقی اگر نماز کی حالت میں آ جاتے ہیں تو نماز کی حالت میں تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام ہیں تو ظہر عصر کی نماز کے اندر آپ سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے مقتدیوں کی جو ہے وہ نماز خراب ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا امام کھڑا ہوا ہے تو ایک دم سجدے میں چلے گیا۔ ہاں، اگر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے جس میں تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے تو اس دوران جو ہے آپ نے سجدہ آ جاتا ہے تو وہ امام جو ہے وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ سجدہ میں چلے جائے گا جو ہے، اور سجدہ کرے گا اور دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا جو ہے، اور اگر وہ آگے تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت کرے گا، اور اگر وہ دوبارہ تلاوت روک کے رکوع میں جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائے گا۔ تو یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ سجدے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سجدہ الگ الگ کریں. اگر آپ کے سجدے 14 رہیں گے تو آپ ایک سجدہ بھی کریں تو یہ 14 کی طرف سے کفایت کر جائے گا، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.